بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں کتاب شراط الساعہ، علامات قیامت کا بیان، اور آج ہم کریں گے اس میں قیامت کی نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں، مزید کچھ اس کے بیچ میں ہم نشانیاں پڑھیں گے کہ کون کون سی ہیں، اور آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 135، مسئلہ نمبر 50۔ آج ہم پڑھیں گے کثرت الفحش والتفحش۔ مسئلہ نمبر 50۔ ہاں جی، آپ کو یہ بک میں PDF شیئر کر چکی ہوں اپنے پاس، آپ اگر کوئی بہن اسکرین شیئر کر سکتی ہے تو 135 پیج پر نکال لیجئے۔ کثرت الفحش والتفحش، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کثرت الزنا والخمر، کثرت زنا اور شراب۔ مسئلہ نمبر 50 تک ہمارا ہو چکا تھا، آگے ہے 51 سے، ٹھیک ہے، 51 سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا لیسن ہمارا۔ قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے: نمبر 1 علم اٹھ جائے گا، نمبر 2 جہالت چھا جائے گی، نمبر 3 زنا عام ہوگا، نمبر 4 شراب نوشی عام ہوگی، نمبر 5 مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر، اسی کے تھوڑی سے ایک دوسری حدیث شریف بھی ریلیٹڈ ہے اس سے، وہ فرماتے ہیں حضرت انس سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 52 ہے ہمارے پاس، قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دے دیا جائے گا۔ یہی حال ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ گانے بجانے کو، موسیقی کو کہتے ہیں روح کی غذا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے روح تو آسمان سے اتری ہے، تو آسمانی کلام جو ہے اللہ کا، وہ روح کی غذا ہونا چاہیے کہ موسیقی ہے؟ لیکن بس یہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں اسی طرح کے دلائل جو ہیں وہ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 53 ہے ہمارے پاس، 53، لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پئیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ دیکھنے ساتھ ہی سزا بھی بتا دی۔ اور واقعی آج کل ایسی مشروبات کتنی ہیں جن میں الکوہل شامل ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ ہیوی کولڈ ڈرنک یا پاور فل کولڈ ڈرنکس کے نام سے جو ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مل رہی ہیں، لیکن ان علامات کے بعد کیا سزا بھی ساتھ ہی بتا دی گئی ہے کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
اور اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ موسیقی کو شرعاً جائز قرار دینے والے علماء کرام تو اب اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب حلال اور حرام از عطا اللہ پالوی، زنا کو بھی بعض علماء کرام نے حلالہ کی شکل میں جائز قرار دے دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے لیے شرعی دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ الکوحل کو بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت دینے والوں کو بھی کمی نہیں ہے۔ یہ سب قیامت کے فتنے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے مسئلہ نمبر 54، کثرت الحرجی، خون ریزی کی کثرت، قیامت سے پہلے خون ریزی اور قتل کا عام ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی، یعنی عام ہو جائے گی، اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مطلب ہے قتل۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 55 ہے، قیامت سے قبل خون ریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی تاکہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت خون ریزی کی وجہ سے، اور یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں اس صورتوں میں جہنم میں جائیں گے جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسے آج ڈکیت وغیرہ دیکھ لیں، سونے کے لیے یا کسی اور مال کے لیے یا بلا وجہ جو ہے ایک دوسرے کو قتل و غارت عام ہے ہمارے معاشرے میں، تو دونوں ہی مارنا چاہ رہے تھے، اس لیے دونوں ہی کیا ہے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 56 ہے ہمارے پاس، صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کی جان و مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھے گا۔ شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف کی وضاحت میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام سا آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھے گا۔ ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون کو، عزت کو اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، لیکن صبح کے وقت اسے حلال سمجھے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی صبح ہوگی تو اس کو اس کا مال، اس کی جائیداد وغیرہ یا اس کی خون کی اس کی عزت کی کچھ آپس میں بھائی کو ایک دوسرے کا خیال ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے فائنینشلی یا کاروباری یا کوئی بھی معاملات اس قسم کے ہوں گے کہ وہ رات ہوتے وقت تک اس کو اپنے لیے حلال سمجھے گا کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس نے میرا حق مارا ہے اس لیے میں اس کو قتل کر دوں۔ کتنے ہی اور اس طرح کے مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر سامنے آتے ہیں، تو واقعی یہ نشانی بھی ثابت ہو چکی ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 57 بیان کرتے ہیں، انسان اپنے ہی عزیز و اقارب، اپنے ہی بھتیجے بھانجوں اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم ایک سال میں کتنے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر اعزاز عزیز و اقارب کو قتل کرے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ نمبر 58 ہے ہمارے پاس، فتن البطونی والفروجی، پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے۔ قیامت سے پہلے بے شمار لوگ پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، نمبر 1، پیٹ کے فتنے سے مراد حرام مشروبات اور مال کو پینا، مثلاً کہ شراب، سور کا گوشت، سور کی چربی اور غیر اللہ کے نام کا ذبیح وغیرہ جو ہے، نیز حرام کمائی بھی اس سے مراد ہے، مثلاً رشوت یا سود وغیرہ۔ اور شرمگاہ کے فتنے سے مراد زنا، عمل قوم لوط اور ہم جنس پرستی وغیرہ ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری وضاحت اس کی یہ فرماتے ہیں، ویسے تو تمام فتنے گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے فتنوں سے مراد ایسے فتنے ہیں جو انسان کو گمراہی میں بہت دور لے جائیں، جس کے بعد ہدایت کا امکان باقی ہی نہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 59 ہے ہمارے پاس، فتنۃ بیع الدین بعرض الدنیا، یعنی دین کو دولت دنیا کے بدلے میں بیچنا، دین کو دنیا کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سے پیسوں کے عوض بیچ دینا، یہ بھی فتنے کا سبب ہوگا۔ قیامت سے پہلے لوگ راتوں رات اپنا دین اور ایمان دولت و دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر ممالک میں جابس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نان مسلم شو کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایمان کا آج ختم ہونا، اسی طرح سے دولت کے عوض دین کو بیچ دینا، یہ سارے فتنے بھی تو ثابت ہو چکے ہیں۔ کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ غیر مسلم جگہوں پہ، غیر مسلم کنٹریز میں جابس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے پاکستان مسلم ملک کے اندر بھی اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ کرسچنس کا ہے یا کسی فورنرز کے ایسی NGOs وغیرہ ہیں، تو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور شو یہی کر دیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، صرف پیسوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مجبوری ہو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اور اپنے ایمان کے آگے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آخری مسئلہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 60، فتنۃ کسب الحرامی، حرام کمائی کا فتنہ۔ قیامت کے قریب لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور حدیث شریف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی حرام کمائی کے بعد عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
نیز یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی، خرچنے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علامات آج ہم نے قیامت کی پڑھی ہیں ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔